قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ قربانی سے متعلق مسائل آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ آج مزید انشاءاللہ قربانی سے ہی متعلق کچھ مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے چینل پر نئے آنے والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین محترم، قربانی کرنا اس شخص پر لازم ہے کہ جس کے پاس اتنا مال یا اتنا روپیہ ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو۔ اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے تو قربانی لازم ہوگی، مال موجود نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص چوتھے دن قربانی کرے گا تو قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانوروں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بکری، اونٹ اور گائے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکری میں پھر ان کے جو انواع ہیں وہ شامل ہیں، جیسے بکری ہے تو بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ اور بھیڑی، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اونٹ میں اونٹنی کی قربانی، گائے میں بیل، بھینس، بھینسا، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے گا کہ قربانی کے جو جانور، چھوٹے جانور ہیں جیسے بکری ہے، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھیڑی، یہ جانور صرف ایک شخص ہی اپنی طرف سے قربان کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی دوسرا شخص بھی شامل ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا، تو یاد رکھیے گا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ ہے، تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد مل کر اس جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بڑے جانور، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، جبکہ چھوٹے جانوروں میں صرف 1 حصہ ہوتا ہے۔ چھوٹے جانور جیسے بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھیڑی، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا یہ ضروری ہے، جبکہ اونٹ اور اونٹنی کی کم از کم 5 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی جانور عمر سے کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے گا کہ قربانی کے جو جانور ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں عقیقے کا بھی حصہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص ولیمے کا بھی حصہ رکھنا چاہتا ہے، یعنی ولیمہ کرنا چاہتا ہے ایک حصے کا، تو بالکل اس کا یہ حصہ رکھنا جائز ہوگا۔ لیکن بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھیڑی، جو کہ چھوٹے جانور ہیں جس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اس میں چونکہ بقیہ کوئی حصہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اس میں عقیقہ اور ولیمے کی نیت آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، بقیہ جانوروں میں جو بڑے جانور ہیں ان میں آپ عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے گا کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جانور عیب دار ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو صحیح طرح سے آپ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ اگر عیب ہوگا تو جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر عیب بعد میں پیدا ہوتا ہے، یعنی خرید کر آپ منڈی سے لے کر آئے، عیب نہیں تھا، لیکن بعد میں عیب پیدا ہوا، تو اس کا مسئلہ ذرا مختلف ہوگا۔ وہ مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ قربانی سے متعلق مزید مسائل دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن میں قربانی سے ریلیٹڈ مسائل کے لنک دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے جا کر بھی
ان لنک کو اوپن کر کے آپ مسائل قربانی سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ قربانی سے پہلے ہم مسائل قربانی کو جان لیں تاکہ ہم اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے تمام ہی مسائل کو صحیح طرح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔